سر پہلا سوال میرا یہی کہ 18 اگست کو سپریم کورٹ کا ایک حکم اور جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو گویا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں طبی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق حکومت سے کہا گیا، بٹ اس کے بعد جو اس حکم کی ہینڈلنگ حکومت کے اینڈ پہ ہوئی، ٹھیک لگتا ہے سر آپ کو کہ اس پہ ریویو میں چلی گئی؟ پھر اگرچہ ان کا چیک اپ ہوا بس سرکاری اسپتال میں، اب اس کو لے کے تحریک انصاف معترض ہے، پاکستان کے وکلاء برادری بھی اس پہ اعتراض کر رہی ہے، بٹ آپ کے خیال میں جو ہینڈلنگ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہوئی ٹھیک ہوئی ہے؟ جی، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کورٹ نے جو سارا فوکس ہے وہ الشفا کے اوپر ہے، جی لیکن کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کورٹ کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی زیر حراست شخص ہے، میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کورٹ کے جی حکم کا، اس کی زندگی کی، صحت کی اور اس کا تحفظ جو ہے وہ کورٹ کی بھی اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکومت نے ایکشن کیا ہے، اب یہ کہنا کہ جی پرائیویٹ ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، پہلا ایشو تو آئی تھنک جو اس سارے ایپیسوڈ سے باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین کی جو صحت ہے اس کے بارے میں جتنی بھی خدشات تھے، جی افواہیں تھیں، بہت ہی خراب قسم کی افواہیں بھی تھیں، وہ صحیح۔ الحمدللہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی صحت درست ہے، الحمدللہ روبہ صحت ہے۔ ان کی آنکھ کا جو عارضہ چل رہا تھا الحمدللہ اس میں بھی بہتری آئی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو ان کی اہلیہ نے کی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ان غالباً کی بہن نے، جی پرسوں، جی پرسوں جو ہے وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کرا دے گی۔ تو جو ریاست کی بڑی ذمہ داری تھی وہ ریاست نے تحفظ بھی، سیکیورٹی بھی، صحت بھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایکشن لیا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی الشفا کہا تھا تو الشفا ہی ہونا چاہیے۔ جی تو ریاست کی پہلی جو ہمیشہ پریفرنس یہی رہے گی کہ جو ایک سرکاری ہسپتال ہے، جس کے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ناظرین بھی جانتے جی ہوں گے کہ پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ میڈیکو لیگل ایشو نہیں کر سکتے، ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جتنے بھی قانونی معاملات ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ ایک سزا یافتہ قیدی کی صحت کا معاملہ ہے، اس کو سرکاری ہسپتال میں ڈیل کیا گیا، اور مجھے یہ توقع ہے کہ پرسوں جب کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوگی جی تو یہ سب چیزیں کھل کر بتا دی جائیں گی۔ اور خرم صاحب انفیکٹ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں ریویو پٹیشن میں جاتی ہے اور گراؤنڈ یہ لی جاتی ہے کہ جیل مینول اس بات کی پرمیشن نہیں دیتے کہ کسی کنوکٹڈ پرسن کو آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کی سہولت فراہم کریں، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کل کو کوئی بھی یہ تقاضا کر سکتا ہے۔ بٹ دوسری جانب سر، ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر باقاعدہ انتظامات کیے جاتے ہیں، اور ملک کے وزیر اطلاعات یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اگر موب سچویشن نہ بنتی، تحریک انصاف کے کارکن نہ آتے تو شاید وہاں پہ لے بھی جاتے، کیونکہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ 3.5 گھنٹے تک تو وہیں بیٹھے رہے۔ تو سر اگر آپ نے گراؤنڈ یہ لے لیا ہے کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے جو حکم آیا ہے، تو پھر وہاں بھی انتظامات کر کے آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت نے خود ایک کنفیوژن کریٹ کی ہے؟ نہیں، دیکھیے کورٹ جو ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے، ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا۔ جی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سزا یافتہ قیدی کو شفٹ کرنے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے یا وہ آئی جی جیل ہیں، یا اگر خدا نہ خواستہ اس قیدی کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جان کا خطرہ ہو، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کورٹ کو یہ کہا کہ اگر جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے یا ان کی جو سبمیشنز تھیں وہ پہلے جو ہیں وہ آئی جی جیل کو سبمٹ کرنی چاہیے تھی، کہ جن کا یہ کہنا تھا۔ اب دیکھیے وہ میں پھر دہراؤں گا کہ وہ تمام خدشات جو تھے جی وہ غلط ثابت ہوئے، یعنی ہاسپٹلائزیشن تک بھی جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کی گئی کہ جی وہ ان کی طبیعت درست ہے اور ان کی آنکھیں بھی ماشاءاللہ روبہ صحت ہیں۔ تو لہٰذا وہ سارا ایشو جو ہے وہ بجائے یہ کہ فوکس اس پہ ہو کہ بھی جو شخص ہے کیا اس کی صحت ٹھیک ہے، جی ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بانی چیئرمین کی جو صحت ہے وہ ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، ان کو کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو، اور جو نارمل ایشوز ہیں کسی بھی 73 سالہ شخص کے لیے وہ ان کو ہیں، وہ ہم سب کو ہیں جو ان کو عارضہ ہوتا ہے۔
اینزائٹی اٹیک تو مجھے ہو جاتا ہے اگر میں آپ کے پروگرام میں لیٹ ہو جاؤں. صحیح. آپ بڑے حساس ہیں سر اس معاملے میں. لیکن یہ اگر روٹین کا کوئی چیک اپ تھا سر, ایمرجنسی کی کوئی صورتحال نہیں تھی, تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قیدی کو لا بھی رہے ہیں تو دن کے اجالے میں لے کے آئیں, بجائے یہ ہے کہ آپ خود بھی ساری انتظامیہ رات جاگ رہی ہو, اس قیدی کو بھی پوری رات جگایا جائے, ان کے گھر والوں کو بھی. تو یہ دن میں بھی ہو سکتا تھا, رات کا انتخاب کرنا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے سر ویسے؟ جی مناسب نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا ہے. اب ہم اگر 9 مئی 2023 تک نہیں جاتے, لیکن 24 نومبر 2024 بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اوور آل جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر ان کا جو بیہیویئر رہا ہے. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے ظاہر ہے میں وہی کہوں گا کہ میڈیا نے چونکہ صرف 2 لفظ پڑھے ہیں, الشفا اسپتال, جی سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بانی چیئرمین کی صحت ہے اس کے بارے میں اس کو سیاسی ایندھن نہ بنایا جائے. صحیح. یہ بھی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا جی ہے, لکھا ہے, جو بالکل کہ درست کسی ہے. نے ظاہر ہے, ہاں جو کہ پڑھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کسی, کیونکہ اس میں مسالہ نہیں ہے نا جی, الشفا والا تو مسالہ نہیں ہے, تو وہ کسی نے وہ چونکہ پھیکا ہے کہ جی واقعی بھی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاسی لیڈر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے استعمال نہ ہو. بھئی وہی کورٹ جس کی سینکٹیٹی کے پیچھے آپ پناہ لے رہے ہیں, اسی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صحت کا معاملہ ایک تو یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ سینسٹیو ہے. تو لہذا اسی لیے جو رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ پبلک نہیں کی گئی, وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہی پرسوں پیش کر دی جائے گی. اور انفیکٹ سر ان کی جانب سے جو ان کی جو بہن فرما رہی تھی کل, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ان کو ایک سٹریس میں رکھا جا رہا ہے. گویا کہ اس اگر یہ الزام کی حد تک لے لیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو پروب کرنا چاہیے, کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے, اس سے متعلق بھی حقائق سامنے نہیں, آنے چاہیے. پروب نہیں کرنا. دیکھیے ان کا جو, میں اکثر ٹی وی پروگرام پہ کھل کر یہ بات کر دیتا ہوں, ہاں, بطور ایک سزا یافتہ قیدی جو جیل مینول انہیں حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ملاقات کر سکیں اور وقتاً فوقتاً اپنے وکلاء سے ملاقات. کہ میری حکومت سے ہمیشہ یہ تجویز اور استدعا رہی ہے جی کہ انہیں یہ جو ان کا بطور ایک سزا یافتہ قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کر سکیں. حکومت کا پلی یہ ہے کہ چونکہ ان کی اہلیہ بھی وہیں اس وقت پابند سلاسل ہیں, جی تو ان کے ساتھ ان کی روٹین میں ملاقات ہوتی ہے اور یہ کنفرم ہے. تو یہ صحیح. نہیں ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, لیکن باقی بھی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں اگر ان سے روٹین میں ملاقات شروع ہو جائے, اور اس پہ ابھی گفتگو ہوگی کہ بھی کس طرح اس کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, صحیح. تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ آئندہ اگلے ہفتے سے یا کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی ریگولر اپنے خاندان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں. اور یہ بھی سر جاننا چاہیں کہ انفیکٹ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کہ تحریک انصاف نے تو خیر ان کی بینیں چلی گئی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, بٹ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے, ان کا خیال یہ ہے کہ اجتماع کر کے اور رکاوٹیں پیدا کر کے اور اس معاملے پہ پالیٹکس کر کے خود تحریک انصاف نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. تو اب پیر کے دن میرا خیال میں اس معاملے پہ بھی ڈسکشن ہوگی, تو آپ کا وزڈم کیا کہتا ہے کہ اس معاملے میں جی کیا؟ وزڈم یہی ہے جی کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایک ایجیٹیشن کے سیاست میں کے پنجرے میں قید کر لیا ہے, متشدد گفتگو کے پنجرے میں قید کر لیا, حالانکہ پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. دیکھیے وہ پارلیمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ سینٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, ان کے پاس ایک صوبے کی 5 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے پچھلے 13 سال سے. جی تو لہذا یہ کہنا کہ جی وہ بالکل ہی مظلوم ہے, وہ ان کو 5 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا بھی خیال کرنا ہے. تو ان کو اگر وہ اب جس طرح میں پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ اپنی گفتگو میں اور اپنی جو کانڈکٹ ہے اس میں کہیں کہ جی ہم بالکل قانون کو اور جس طرح انتظامیہ کہتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے, تو ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. جو بانی چیئرمین کے جو چیک اپس ہیں ہوں گے وہ سرکاری اسپتال میں ہی, صحیح. لیکن یہ بھی آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں کہ جب پمز میں ان کا معائنہ ہوا ہے تو اس وقت الشفا اسپتال کے 2 جو ڈاکٹرز تھے وہ وہاں موجود تھے.
تو لہذا یہ نہیں ہے کہ جی وہ الشفا کو سے رجوع نہیں کیا گیا، صحیح لیکن یہی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جمہوری پارلیمانی سیاست شروع کر دے اور صحیح اپنی ایجوٹیشن سے پیچھے ہٹے، بجائے یہ کہ ہر 15 دن کے بعد دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم حملہ آور ہوں گے، ہم چڑھ صحیح دوڑیں گے، تو بہت سارے دروازے کھل جائیں۔